وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وامتازوا اليوم أيها المجرمون اور جدا جدا ہو جاؤ آج کے دن اے مجرم لوگو، اے گناہ گارو آج جدا جدا ہو جاؤ۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جنتی لوگوں کا میدان محشر کے اندر آخرت میں جو مقام ہوگا اس کی ایک جھلک پڑی تھی۔ تو آج جو کافر، فاسق، مجرم، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وامتاز الیوم، اور الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرم لوگو۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اللہ تعبدوا الشیطان، یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے۔ میں نے تم سے کیا یہ عہد نہیں لیا تھا؟ وعدہ الست میں، عہد الست میں اللہ نے عہد لیا تمام آدم علیہ السلام کی اولاد سے کہ وہ سب کے سب جو ہیں اللہ رب العالمین کو اکیلے کو رب مانیں گے، اللہ رب العالمین اکیلے کی بات مانیں گے اور کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں وعدہ الست مراد نہیں ہے۔ جب بھی کسی قوم پر کوئی نبی آتا ہے تو وہ قوم آٹومیٹک اللہ تعالیٰ سے ایک وعدے میں بندھ جاتی ہے۔ پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے اس بارے میں۔ کسی قوم پر اللہ کا کوئی نبی آئے تو گویا کہ اس قوم سے ایک اندیکھا وعدہ قائم ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ اس قوم سے وعدہ لے لیتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا نبی بھیجا ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم نے اب میرے نبی کی بات ماننی ہے، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور یہ کہ تم عبادت کرو میری، یہ سیدھا رستہ ہے۔ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، اور اسی کا نام صراط مستقیم ہے، یہی دین اسلام ہے۔ جس ذات نے یہ پوری کائنات بسائی ہے اور اس پوری کائنات کے اندر تمام مخلوقات پیدا کی، صرف وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جو اس بات کے لائق ہے کہ وہ حکم دے سکے اور اسی کی اطاعت ہو۔ یہ اصول ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا ہے، الا لہ الخلق والامر، خبردار اللہ کے لیے یہی تخلیق ہے اور اللہ کے لیے یہی حکم دینا ہے۔ جب پیدا اس نے کیا ہے تو حکم دینا اسی کو ساجے، پھر کسی اور کو حکم دینا، کسی اور کو شریعت سازی کرنا، احکامات دینا، یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ جس نے پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، صرف اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکم دے اور وہ احکامات جاری کرے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، فیصلے کا اختیار اللہ بہت بلند اور بہت بڑے اللہ کے لیے ہے۔ صرف اس اللہ کو فیصلے کا اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو فیصلے کا اختیار نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے کا اختیار مگر اللہ رب العالمین کے لیے، اور جو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کو فیصل بنا لے تو ایسا بندہ کافر، فاسق، ظالم ہو جاتا ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، تین قسم کی آیتیں ہیں سورہ مائدہ میں کہ جو اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، جو کسی اور کے احکامات پر عمل کرے اللہ کو چھوڑ کر، یہی لوگ کافر بھی ہیں، یہی لوگ ظالم بھی ہیں، یہی لوگ فاسق بھی ہیں۔ تو خالق کا ہی یہ اختیار ہے کہ خالق حکم دے، اور انسان کا، مخلوق کا یہ کام ہے کہ مخلوق اگر بات مانے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ کوئی بندہ پوچھے کہ جی دین اسلام کیا ہے، آپ اس کو مختصر طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، یا آپ کہیں کہ اللہ کے حکم کو ماننا، یہ ہے دین اسلام۔ اور یہ آیت کریمہ اسے سنا دے، آیت نمبر 61، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور یہ کہ میری عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے، اسی کی ہم دعا ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ یہی دعا سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ کون سا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات مانی جائے، اس کا نام صراط مستقیم ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا رستہ ہے سیدھا، اس رستے پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور بہت سے رستوں پر نہ چلو۔ اللہ کے رستے کو چھوڑ دیا جائے، اب پھر وہ ایک رستہ ہو اللہ کے رستے کو چھوڑ کے، یا 100 رستے ہوں برابر ہے۔ پھر وہ اگر اللہ کو چھوڑ دیا، اب وہ انسان شیطان کی بات مان لے، اب وہ انسان کسی کافر، فاسق، منافق کی بات مان لے، یا انسان ظاہری طور پر کسی بڑے نیک پرہیزگار شخص کی بات مان لے، ایسی بات جو اللہ رب العالمین کی بات سے ٹکراتی ہے، تو یہ برابر ہے پھر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا رستہ ہے سیدھا، فَاتَّبِعُوهُ، بس اسی کی پیروی کرو، ایک رستے کی پیروی کرنی ہے، اور وہ ایک رستہ اللہ رب العالمین کا رستہ ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم چلو رستوں پر، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں اللہ کے رستے سے پھیر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں یہ خاص نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو صراط مستقیم در حقیقت اللہ رب العالمین کی عبادت، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا نام ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا،
اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کیا تم میں سے جبلن مخلوق کو کثیرہ بہت زیادہ۔ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اللہ رب العالمین کی پیروی کرنی ہے۔ شیطان تو وہ بدبخت ہے کہ جو خود بھی گمراہ ہوا اور خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے مخلوق کو بہت زیادہ۔ خود گمراہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہتوں کو اس نے گمراہ بھی کر دیا ہے۔ وہ خود چونکہ جہنمی ہے، خود اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، پھر اس نے تکبر کیا اور وہ جہنمی ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، اب اس نے اپنے ساتھ بہت سارے اپنے ساتھی اپنے ہمراہی تیار کر رہا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ لاؤ لشکر سمیت جہنم میں جائے، والعیاذ باللہ۔ اس نے گمراہ کیا تم میں سے بہت زیادہ مخلوق کو۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا بس نہیں تم عقل کرتے؟ کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ اتنی سادہ سی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ شیطان نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو وہ اپنے ساتھ تمہیں بھی لے جائے، تم اتنے بے وقوف ہو کہ تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے وہ جو کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، جس جہنم کا تم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اب کافروں کو جہنم کے سامنے کھڑا کر کے، جہنم میں داخل کر کے، یا جہنم کے سامنے کھڑا کر کے اللہ فرمائیں گے ہذہ جہنم، یہ وہ جہنم ہے التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے کہاں ہے جہنم، کب ہوگا وعدہ؟ اللہ فرمائیں گے لو یہ وعدہ پورا ہو گیا، یہ جہنم سامنے تمہارے۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ اب آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اور یہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ یہ کوئی اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے کفر، تمہارے اپنے انکار کے سبب ہے۔ تم نے نہیں مانی اللہ کی بات، تو اب تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے اب آج تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تمہیں وعدہ دیتے تھے دنیا کے اندر، اور تم اس وعدے کا مذاق اڑاتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر، وتكلمنا ايديهم، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ساتھ اس کے جو وہ کماتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، آج ہم ان کے منہوں پر ختم لگا دیں گے۔ ختم کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کے آخر میں مہر لگا کر سائن کر کے پھر اسے سیل بند کر دینا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ ختم استعمال ہوتا ہے۔ اس ختم کے اندر آخر کا معنی بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر پیک کرنے کا، سر بمہر کرنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ چونکہ کسی پرانے زمانے میں بادشاہ وغیرہ لوگ، سردار قسم کے لوگ کوئی خط وغیرہ تحریر کرتے تو اس خط کے آخر میں سائن کرتے، اور سائن کرنے کے بعد پھر اس خط کو سر بمہر کر کے سیل پیک کر کے پھر وہ دوسرے بادشاہ اہم لوگوں کی طرف بھجوایا جاتا۔ تو وعلیکم السلام، تو ایسے خطوط کو، ایسے لیٹرز کو مختوم کہا جاتا تھا۔ تو ختم یا خاتم کا مطلب مہر، اور مہر کے اندر آخری کا معنی بھی ہے کیونکہ آخر میں سائن ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو وہ خاتم اسی مہر سے ہی ہے، نبیوں کی مہر، اس میں بھی آخری کا معنی شامل ہے۔ آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، ان کافروں، ان مشرکوں کے منہ پر ہم مہر لگا دیں گے۔ کیوں؟ قیامت کے دن مشرک لوگ کوشش کریں گے کہ اپنا عذر پیش کر سکیں، اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی نافرمانی کا عذر پیش کریں الٹا سیدھا۔ دنیا کے اندر مشرک لوگ جو ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ جب کوئی غلطی کرتے ہیں، جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو دنیا کے اندر لوگ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ دنیا جو ہے وہ دارالجزا نہیں ہے، دنیا دارالامتحان ہے۔ تو بعض دفعہ دنیا کے اندر ایک شخص جھوٹ بول کر بعض دفعہ بچ جاتا ہے۔ تو مشرک لوگ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض آیات میں تو ہے کہ مشرک لوگ قسم اٹھا کر شرک کرنے سے ہی انکار کر دیں گے،
سورہ نعم میں ہے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ سورہ نعم میں قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ مشرک لوگ جو ہیں وہ عذر پیش کریں گے لیکن ان کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ مشرک لوگ جھوٹے عذر پیش کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ مشرک لوگوں کو، کافر لوگوں کو قیامت کے دن بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس آیت سے بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، منہ پر ان کے مہر لگ جائے گی۔ اگر منہ پہ مہر لگ جائے گی تو پھر قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے قیامت کے دن، اس کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ عذر پیش کریں گے، ان کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کو پتہ ہے، تو آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ پر۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹے عذر پیش کریں گے لیکن ان کا عذر قبول نہیں ہوگا، بعض آیات سے پتہ لگتا ہے جھوٹی قسمیں کھائیں گے، بعض آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ قیامت کے دن بول ہی نہیں سکیں گے۔ سورہ مرسلات میں ہے ھذا یوم لا ینطقون، آج کے دن تو وہ بات بھی نہیں کر سکیں گے، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، ان کو عذر پیش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ سورہ انبیاء میں ہے اللہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کہ اس دن روح الامین جو سب سے بڑے فرشتے ہیں سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ اور دیگر فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ وہ اتنے بڑے مخلوق ہیں، اتنے بڑے فرشتے ہیں، اللہ کے اتنے مقرب ہیں، لیکن اتنے مقرب ہونے کے باوجود ان کی کیفیت بھی قیامت کے دن بڑی جو ہے وہ بڑے وہ ہیبت میں اور بڑے ڈر میں ہوں گے، اور وہ صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور قیامت کے دن تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور اگر بات کرے گا تو سچی بات کرے گا۔ لیکن ہمیں قرآن کریم کی بعض آیات سے ہی پتہ لگتا ہے کہ وہ جھوٹی بات بھی کریں گے، جھوٹے عذر بھی پیش کریں گے، جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قیامت کا دن کون سا، یہ کوئی 10 منٹ 15 منٹ یا کون سا کوئی 1-2 گھنٹوں کی بات ہے، 1000 سال کا یا 50,000 سال کا دن ہے، کوئی ایک موقع ہے۔ ممکن ہے کہ 20 سینکڑوں موقع آئیں کہ کسی موقع کے اندر بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی موقع کے اوپر مہر لگ جائے گی منہ پر، کسی موقع پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جھوٹی قسمیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، کسی موقع پر جھوٹے عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال ان موقعوں میں سے ایک موقع یہ ہے کہ جب وہ جھوٹی قسمیں یا جھوٹے عذر پیش کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں، کیونکہ آج تو دارالجزا ہے، آج تو دارالامتحان نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو بعض دفعہ جھوٹی بات چل جاتی ہے، جھوٹے گواہ چل جاتے ہیں، بعض دفعہ لوگ جھوٹے گواہ پیش کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، جھوٹا قرآن پہ جھوٹا ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے۔ اب آج گواہی دینے والی کوئی اور چیز نہیں ہوگی، تمہارے اپنے اعضاء ہی تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہارے ہاتھ بولیں گے اور تمہارے پاؤں بولیں گے، بما كانوا يكسبون، جو وہ کرتے تھے، جو ہاتھ اور پاؤں نے کیا، وہ ہاتھ اور پاؤں خود بول کر بتا دیں گے ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے انہی ہاتھوں سے بت بنائے تھے، اور ہم نے اس طرح جو ہے وہ ہم نے کفر و شرک کیا تھا۔ تو یہ جو سارے جھوٹے عذر اور جھوٹی قسمیں ہیں ان کی، اس کی کیا حیثیت رہے گی جب ان کے اعضاء ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، وہ ایک ایسا دن ہے یوم تشہد علیہم، گواہی دیں گے ان کے خلاف، السنتہم ان کی زبانیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، یعنی ان کی زبان ان کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ دنیا میں زبان ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہم اپنی مرضی سے جو بات کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مہر لگا دیں گے ہماری مرضی پر، اب ہماری زبانیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی، ہماری زبانیں بھی بولیں گی، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں یہ بھی جو ہیں وہ انسان کے خلاف جو ہیں وہ گواہی دیں گے، والعیاذ باللہ۔
ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے چمڑے ان کے خلاف گواہی دیں گے، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، تم اپنے ہی خلاف کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ چمڑے جواب دیں گے، ان کی کھالیں جواب دیں گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ ہمیں تو اس اللہ نے بلوایا ہے جس نے دنیا کی دیگر مخلوقات کو بولنے کی طاقت دی، ہمیں آج اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اور آج ہم اللہ کے حکم کے مطابق بولیں گے، آج ہم تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بولیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو قیامت کے دن کوئی دنیا کے جو فریب ہیں اور دنیا کے جو دھوکے ہیں، انسان ان میں سے کسی چیز سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، نہ کسی قسم کی دوستی سے، نہ کسی قسم کی سفارش سے، نہ کسی قسم کی خرید و فروخت سے، اور نہ کسی جھوٹ اور اس قسم کی بات سے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم مٹا دیں عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں مٹا دیں، ان کی آنکھوں پر تباہی ڈال دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، بس وہ تیزی سے دوڑیں رستے کی طرف، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن کہاں سے وہ دیکھیں؟ بعض مفسرین کے مطابق یہ قیامت کی بات ہے، بعض کے مطابق یہ دنیا کی بات ہے۔ جو کہتے ہیں قیامت کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ اب جنت میں جانے کے لیے تو پل صراط کو کراس کرنا پڑے گا، پل صراط کے بغیر تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے، چاہے مومن ہے چاہے کافر۔ نبی بھی اللہ کے ہیں تو ان کو بھی پل صراط کراس کرنا پڑے گا، باقی کچھ ہوا کی طرح، کچھ بجلی کی طرح، کچھ بہت تیزی سے، کچھ گرتے پڑتے، اور پل صراط تو کراس کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، جب کسی کی آنکھیں اللہ مٹا دیں، اب وہ تیز دوڑنے کی کوشش کریں گے، پل سے راہ سے تیزی سے گزر جائیں، کسی طریقے سے جان بچا کے نکل جائیں، لیکن جب آنکھیں ہی مٹا دی گئی ہیں، اب دیکھیں کہاں سے، اب کیسے پل صراط کو کراس کریں گے؟ اور جب پل صراط کو وہ جب پار نہیں کر سکیں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ جہنم کے اوپر پل صراط ہے، اور پھر جب اس کو کراس کریں گے تو پھر آگے جنت ہے۔ تو اگر آنکھیں ہی بند ہو جائیں گی تو پھر پل صراط کو کیسے وہ پار کریں گے؟ پار ہی نہیں کر سکتے، دیکھ ہی نہیں سکتے، والعیاذ باللہ۔ یہ اصل میں اس لیے اللہ ان کی آنکھیں مٹا دیں گے۔ دنیا کے اندر انہوں نے اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کہیں گے چلو تم دنیا میں اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہے تو آج تمہاری آنکھیں میں ویسے ہی مٹا دیتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے قرآن سے، وحی سے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت بڑی تنگ ہوتی ہے، اس کی زندگی ہم تنگ کر دیتے ہیں دنیا کی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا اے میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھیں۔ تو اللہ فرمائیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں، میری آیتیں آئی تھیں دنیا میں، تو ان آیتوں کو بھولا رہا، تو نے ان آیتوں کو دیکھا نہیں ان آنکھوں سے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا جائے گا، تو نے دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آج تیری آنکھوں کی کیا ضرورت؟ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ قیامت کے دن اندھا ہوگا اور اس سے زیادہ گمراہ ہوگا۔ دنیا کے اندر جو گمراہ ہے، سیدھے راستے پر نہیں چلتا، تو قیامت کے دن وہ جنت کے راستے پر کیسے چل سکتا ہے؟ والعیاذ باللہ۔ اور بعض مفسرین کے مطابق یہ دنیا کی بات ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں ہم نے اعضاء دیے ہیں، تمہیں ہم نے صلاحیت دی ہے، دل دیا ہے غور کرنے کے لیے، کان دیے ہیں وہی سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے، اگر تم ان آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں ہی مٹا دیں، اور جب آنکھیں مٹا دیں گے اب تم سیدھے راستے پر چلنا بھی چاہو گے، اگر دنیا مراد ہے تو پھر راستے سے مراد سیدھا راستہ ہوگا، اگر وہ سیدھے راستے پر چلنا بھی چاہیں تو کیسے چلیں؟ یہ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے اعضاء دیے ہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو ان صلاحیتوں کو، ان اعضاء کو اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرو، نہیں کرو گے تو اللہ چاہیں تو اللہ تم سے اعضاء ہی چھین لے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اگر ہم چاہیں البتہ ہم مسخ کر دیں انہیں ان کی جگہ پر ہی، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو مسخ کر دیں، مسخ کر دیں یعنی ہم ان کو بدل دیں،
انسان ہیں ہم ان کو انسان ہی نہ رہنے دیں، ہم ان کو انسان سے پتھر بنا دیں، جانور بنا دیں، بندر سور کچھ اور بنا دیں، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی شکل ہی مسخ کر دیں، علی مکانتہم، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے وہ انسان رہیں ہی نہ، اشرف المخلوقات رہیں ہی نہ۔ فما استطاعوا مضیا، پس نہ وہ طاقت رکھیں چلنے کی، ولا یرجعون، نہ واپس لوٹنے کی۔ ان کو سیدھے رستے کی طرف جانے کا حکم ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم ہے، یہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر یہ چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اگر ہماری مرضی ہو، ہمارا حکم آ جائے تو ہم ان کو جہاں یہ ہیں وہیں ان کو مسخ کر دیں، ان کو پتھر بنا دیں یا جانور بنا دیں، اب نہ یہ واپس جا سکے نہ یہ آگے چل سکیں۔ تو اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم ہو تو اللہ تعالیٰ چھین لے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو، فی الخلق، تخلیق میں، جسے ہم عمر دیتے ہیں یعنی جس کی ہم عمر لمبی کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں۔ تخلیق کے اندر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتا، اور جو معبود ہے اس کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، کیونکہ مخلوق ناقص ہوتی ہے، اور جو مخلوق ہے تو اس کو عدم لازم ہے۔ جو مخلوق ہے، گویا کہ جو بھی مخلوق ہے وہ کسی وقت پیدا ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مخلوق ہے وہ ازل سے ہو۔ ازل سے وہی ذات ہو سکتی ہے جو مخلوق نہ ہو، اور وہی ذات ابد تک ہو سکتی ہے۔ جو مخلوق ہے وہ کوئی بھی مخلوق چیز ہے وہ کسی نہ کسی وقت پیدا ہوئی ہے، اور جب وہ پیدا ہوئی ہے اس سے پہلے وہ نہیں تھی۔ تو مخلوق کے لیے عدم بھی لازمی ہے، اور مخلوق کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ کمزور ہو۔ جس کو پیدا کیا جاتا ہے تو ابتدا میں وہ کمزور ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتی ہے۔ طاقتور بھی خود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہی اسے طاقتور کرتے ہیں۔ اور جو ابتدا میں عدم، پھر اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے کمزور، پھر وہ طاقتور ہوتی ہے۔ تو جس چیز کے اندر یہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اس نے دوبارہ پھر کمزوری کی طرف جانا ہے، دوبارہ پھر اس نے عدم کی طرف جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم کے اندر، ہم پڑھ بھی آئے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے تمہیں کمزوری میں پیدا کیا۔ جب تمہیں پیدا کیا تو تم بہت کمزور تھے۔ انسان کا بچہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، پیدائش میں سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ باقی مخلوق کے بچے اتنے محتاج نہیں ہوتے جتنا انسان کا بچہ محتاج ہوتا ہے۔ تمہیں کمزوری میں پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ نے قوت دے دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر قوت کے بعد دوبارہ کمزوری بھی دی اور بڑھاپا بھی دیا۔ تو جس کی عمر لمبی ہوتی رہتی ہے، دوبارہ گویا کہ آپ سمجھیے کہ الٹی تخلیق شروع ہو جاتی ہے، دوبارہ وہ بچپن کی طرف لوٹ جاتا ہے، دوبارہ وہ کمزور ہوتا رہتا ہے، بلکہ وہ اس کی وہ کیفیت کئی دفعہ بچپن سے جو ہے وہ زیادہ کمزور ہوتی ہے کہ اس کا عقل جو ہے وہ کسی حد تک سلامت ہوتی ہے، لیکن وہ اعضاء سے کچھ کر نہیں سکتا۔ بچپن میں جس طرح انسان کو اپنے اعضاء پر ہی کنٹرول نہیں ہوتا، اور انسان جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ کپڑوں میں کر دیتا ہے، کئی دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کو اپنے اعضاء پہ کنٹرول نہیں رہتا، اور بچپن سے زیادہ بری صورتحال ہوتی ہے۔ بعض کو اللہ تعالیٰ ارذل العمر دے دیتے ہیں، اور ارذل عمر سے تو پناہ مانگی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ارذل العمر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں دعا آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر۔ اے اللہ میں بزدلی سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ارذل العمر تک لوٹوں، مجھے ارذل العمر نصیب ہو۔ یہ تو عذاب ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ارذل العمر ملے۔ تو ہمیں ارذل العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کو تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں، دوبارہ وہ کمزوری کی طرف اور دوبارہ وہ بچپنے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں کرتے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جس اپنی صلاحیتوں پر اور جس طاقت کے اوپر یہ
بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ دوبارہ جو ہے ان کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی. یہ کس چیز کے اوپر مان کر رہے ہیں؟ مختلف انداز ہیں قرآن کریم میں انسان کو توجہ دلانے کے لیے. تو کئی دفعہ اللہ فرماتے ہیں انسان سے کہ تم کس بنا پر اللہ سے مقابلہ کرتے ہو، اپنی تخلیق دیکھو، تمہاری تخلیق کس سے ہوئی ہے، کس حقیر چیز سے تمہاری تخلیق ہوئی ہے. اللہ نے 2 یا 3 آیتوں میں انسان کی پوری حقیقت بیان کر کے رکھ دی ہے. من ای شیء خلق، من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر. کس چیز سے انسان پیدا ہوا؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا، اس کا اندازہ لگایا. ثم السبیل یسر، پھر اس کے لیے رستہ آسان کیا. ثم اماتہ فاخبر، پھر اسے مار دیا اور اسے قبر دے دی. ثم اذا شاء انشر، جب چاہیں گے اللہ پھر اٹھا دیں گے قیامت کے دن. یہ انسان کی کل حقیقت ہے، اور انسان اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ جسے ہم لمبی عمر دیں ہم اسے تخلیق میں الٹا کر دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا پس وہ عقل نہیں کرتے؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو شعر. اس کو سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ہم نے شعر نہیں سکھائے. وما ينبغي له، اور یہ ان کے لائق بھی نہیں. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بے شک نہیں ہے وہ، ان کا مطلب نہیں کیونکہ بعد میں الا آ رہا ہے، نہیں ہے وہ الا مگر ذکر، نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن. قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ نے ان الفاظ کو ایز اٹ از اتارا ہے. قرآن کے الفاظ اور مفہوم دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے. سورہ توبہ میں ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو تم اسے پناہ دے دیا کرو. کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کا کلام سنے. ممکن ہے اسے اللہ کا کلام سننے کا فائدہ ہو. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر اسے امن کی جگہ پہنچا دو. اگر کوئی دشمن بھی پناہ مانگے تو پناہ دے دیا کرو. اس کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں. تو پناہ دینے کا فائدہ کیا؟ اللہ کا کلام سنے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں. جب اللہ رب العالمین کے مبارک الفاظ ہیں تو اس کے اندر کتنی تاثیر، کتنی گہرائی ہوگی. ایک مخلوق اپنے خالق کے کلام سے متاثر نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟ تو قرآن کریم کے اندر ایک تاثیر بھی، پھر دوسری بات کہ قرآن کریم کے جو فصاحت و بلاغت انتہا درجے کی، اور عرب لوگ اس دور میں فصاحت و بلاغت کا بہت دھیان کرتے تھے، اور ان کو بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کا ہوکا تھا. آپ سمجھیے وہ اتنا زیادہ فصاحت و بلاغت کے پیچھے پڑتے تھے. اس دور کی عربی زبان اپنے عروج پر تھی کہ وہ اپنے آپ کو عرب اور باقی سب کو، چاہے وہ دنیاوی ترقی وغیرہ کے اعتبار سے ان سے بہت آگے تھے، وہ ان کو عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہتے تھے. عجم کا مطلب ہے جو بول نہ سکے، جو گونگا ہو. تو عرب لوگ اپنے فصاحت و بلاغت پر، اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، اور وہ ایک لحاظ سے بجا فخر تھا. تکبر تو انسان کو فخر، غرور تو نہیں کرنا چاہیے. ویسے عرب لوگ جو ہیں وہ، ان کی زبان واقعی ہی اس دور میں اپنے عروج پر تھی. اور اللہ رب العالمین کی مبارک عادت ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر کوئی معجزہ اتارتے ہیں، نبی کے ہاتھ کوئی معجزہ بھیجتے ہیں، تو وہ ایسا معجزہ بھیجتے ہیں کہ جس میں قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے جس چیز میں، تو اللہ تعالیٰ قوم کو اسی کا چیلنج کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگری اور ان چیزوں کا دورہ تھا، تو اللہ نے ایسا معجزہ بھیجا جس نے جادو کا کلا کما کیا، جادوگروں کو جن سے سجدے کروا دیے. حضرت عیسیٰ کے دور میں طب اور ان چیزوں کا تھا، جن چیزوں کے علاج نہیں تھے، اللہ نے وہی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیے. اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے. مادرزاد نبینے کو، جس کو اس دور میں اس کا علاج نہیں تھا، پھول بیری یا کوڑی کے مریض کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی یہ تاثیر. اب جب قرآن کریم میں اتنی زیادہ تاثیر تھی تو شروع میں تو قریش مکہ چڑھتے تھے قرآن کریم سن کر، قرآن کریم سے متاثر تو ہوتے تھے، لیکن چونکہ قرآن کریم ان کے عقائد کی تردید کرتا تھا اور دیگر معبودوں کا انکار کرتا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی بات کرتا تھا، تو قرآن کریم سے چڑھتے تھے. چڑھنے کے باوجود کئی لوگ جن کو اللہ نے قلب سلیم دیا ہوتا تھا، تو وہ قرآن کریم سنتے تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی، ایمان لے آتے. تو اب مشرکین مکہ نے سوچا کہ ہم قرآن کا مقابلہ کیسے کریں. انہوں نے اس کے لیے بڑی ترکیبیں سوچی. ایک ترکیب یہ سوچی کہ قرآن کریم کو سننا ہی نہیں چاہیے،
جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی پر قرآن پڑھیں، کبھی بیت اللہ میں آپ تلاوت شروع کر دیتے، کبھی آپ نماز شروع کر دیتے، اونچی آواز سے قرات کرتے، تو بڑے بڑے سردار آ کر قرآن سنتے، تو دیگر لوگوں نے پروگرام بنایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچا دو، کوئی سن ہی نہ سکے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. اور بھی پروگرام بنائے. یہ مشہور کر دیا کہ یہ اصل میں شعر و شاعری ہے. ہم شعر کہتے ہیں، شعروں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے. قرآن بھی شعر و شاعری ہے. جس طرح ہم شعر کہتے ہیں تو یہ محمد ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ شعر و شاعری کی ہے تو لوگ ان کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم میں سے کوئی شعر کہتے ہیں، یہ اس طرح کے شعر ہی ہیں. تو اللہ نے اصل میں اس کی تردید کی ہے کہ نہ تو یہ کوئی شعر و شاعری ہے. اسی طرح جو اس دور کے کاہن تھے وہ بڑی بنا سنوار کر بات کرتے اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرتے، جس کو کہانت کہتے تھے. اللہ نے تردید کی کہ نہ یہ کہانت ہے، نہ یہ شعر و شاعری ہے، یہ انسانی کلام ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اور اس لیے اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا کہ اگر تم سمجھتے ہو یہ انسانی کلام ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اگر ایسی ہی بات ہے فأتوا بسورۃ مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ. وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اکیلا ایک شخص ایک صورت نہ لائے، دنیا جہاں کے لوگ مل جاؤ، تمہارے جتنے معبود ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو اور ایک صورت بنا کے لے آؤ. کم از کم چھوٹی سے چھوٹی صورت قرآن کریم کی 3 آیتوں کی ہے، 3 آیتوں کے برابر ایک صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ ایک انسان یہ کلام بنا سکتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اصل میں اسی چیز کا رد ہے کہ قرآن کریم نہ کوئی شعر و شاعری ہے اور نہ کوئی کہانت ہے. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا کہ فلا اقسم بما تبصرون، سورہ حاقہ میں، میں قسم اٹھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے نہیں ہو. انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کی بات ہے. یہ جو قرآن تم پر پیش کر رہے ہیں یہ رسول کریم پیش کر رہے ہیں. وما هو بقول شاعر، وہ شاعر نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون، ولا بقول کاہن، وہ کاہن بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے کہ یہ شعر و شاعری ہو یا یہ کہانت ہو. تو فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے، اور شعر و شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق بھی نہیں ہے. تو قرآن کے شعر ہونے کا رد کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہونے کا رد کیا، اور ساتھ شعر کی مذمت بھی کی کہ شعر و شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے. شعر و شاعری کی مذمت کیوں کی؟ کیا اس میں خرابی ہے؟ ایک وہ خرابی جو عام طور پر شاعروں میں ہوتی ہے، وہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک سورہ شعراء ہے اس کے اندر اس بات کو تھوڑا سا مزید وضاحت سے بیان کی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شاعر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں. اصل میں سب سے پہلے تو سمجھنا چاہیے شعر کیا چیز ہے. شعر جو ہے وہ اصل میں ایک بات کو اس جذباتی انداز سے کرنا، ایک بہت بڑی بات کو چند الفاظ میں اس انداز سے کرنا اور جذباتی طریقے سے کہ اگلے بندے پر بڑی جلدی اس کا اثر ہوتا ہے. تو جذبات سے کھیلا جاتا ہے شعر و شاعری کے اندر. اور جو لوگ جذباتی قسم کے ہوتے ہیں بڑی جلدی وہ شعروں سے متاثر ہوتے ہیں اور شاعروں سے متاثر ہوتے ہیں. تو کئی دفعہ ایسے لوگ جو زیادہ غور و فکر بھی نہیں کرتے، ایسے لوگ جو ہیں وہ شاعروں کے پیچھے کثرت سے لگ جاتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ قسم کے لوگ لگتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں چرتے ہیں، ہر وادی میں چرتے ہیں. یہیمون، ہامہ یہیمو، اونٹ کے کھانے کے لیے، اونٹ کے چرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ہیم. چلیں اذان ہو جائے تو اذان کے بعد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سورہ شعراء میں ہے کہ شاعروں کی ایک عادت یہ ہوتی ہے الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں چرتے ہیں. ہاں یہیمو، یہ اونٹ کے چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کا ذکر کیا ہے. کافر لوگوں جب جہنم میں ہوں گے تو جہنم کے اندر ایک تو وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا.
اور وہ کھولتا ہوا پانی جب وہ پئیں گے ان کو اتنی پیاس لگے گی کہ وہ اس کو اس طرح پئیں گے جس طرح پیاسا اونٹ پانی کو پیتا ہے، اور وہ پانی پینے سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی، وہ پانی پینا ان کے لیے ایک الگ عذاب ہوگا، لیکن وہ پانی پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، اور جہاں جہاں سے وہ پانی قریب کریں گے چہرے کے تو چہرہ جو ہے وہ جھلس جائے گا، بھون دیا جائے گا، اور جہاں جہاں سے پانی گزرے گا تو وہ جگہ کٹتی جائے گی اور ہر چیز جو ہے ختم ہوتی جائے گی۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، گرم پانی پلایا جائیں گے اور وہ ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ تو سورہ واقعہ میں ہے کہ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، کہ زقوم کے درخت کے علاوہ وہ زقوم کے درخت کے اوپر حمیم بھی پئیں گے، گرم پانی بھی پئیں گے، اور کس طرح پئیں گے؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیم، ہیم کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے جس طرح اونٹ جو ہے وہ پانی پیتا ہے۔ تو شاعروں کے لیے استعمال ہوا الم تر انہم فی کل واد یہیمون، وہ ہر وادی میں اونٹوں کی طرح چرتے ہیں۔ تو ہر وادی میں چرتے ہیں کیا مطلب؟ اصل میں جب شاعر لوگ شعر کہتے ہیں تو لوگ ان کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جب لوگ ان کے پیچھے لگتے ہیں، جب ان کو مقام عزت و احترام ملتا ہے تو ان کے اعتماد کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب اعتماد کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو جو چیز انہیں آتی ہے اس کے بارے میں بھی وہ منہ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو نہیں آتی اس میں بھی منہ ماری شروع کر دیتے ہیں۔ جو چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں آتی دین پر بھی کئی دفعہ ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرے، کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو ہر وادی میں چڑھتے ہیں، اور یہ صرف شاعروں کی بات نہیں ہے، جس کو معاشرے کے اندر کوئی عزت کوئی مقام ملتا ہے الا ماشاء اللہ، تو وہ پھر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں اب جو ہے وہ ہر علم کے بارے میں ہر فن مولا ہو گیا ہوں، چاہے اس کو ایک ہی بات آتی ہو، ایک علم آتا ہو، باقی علوم نہ آتے ہوں، لیکن جب اسے عزت و احترام ملے گا تو وہ ہر فن کے اوپر بات کرنا اپنا حق سمجھے گا۔ تو شاعروں کے اندر یہ چیز زیادہ ہوتی ہے، الم تر انہم فی کل واد یہیمون، ہر وادی میں چڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک بڑی چیز ان کے اندر وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جذباتی باتیں ہوتی ہیں، زیادہ جذبات سے کھیلتے ہیں زیادہ تر، تو بات ایسے کرتے ہیں کہ ایک بات کو آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، باتوں باتوں میں، جذبات میں، لیکن عمل میں وہ عام لوگوں سے بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ عمل ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے الا ماشاء اللہ، قرآن نے بھی آگے استثناء کیا ہے، زیادہ تر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ کہنے کو صحابہ کرام کی بات ہے، صرف بات سمجھانے کے لیے۔ اب حضرت حسان بن ثابت جو ہیں وہ صحابہ کرام میں سے ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں، اور ایسے شاعر ہیں کہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے تھے کہ وہ شعر کہیں، اور کافر لوگ جو آپ کی حجب کرتے تھے تو وہ ان کی حجب کا جواب دیں۔ حضرت حسان بن ثابت حجب کا جواب دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، اور آپ مسجد نبی میں ممبر ان کے لیے رکھواتے تھے اور وہ شعر کہتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے حسان بن ثابت جنگوں کے اندر وہ ان کا بہادری وہ کردار نہیں ہے جو عام صحابہ کرام کا ہے۔ یہ ایک چیز ہے شاعروں کے اندر الا ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر پیچھے عورتوں کے اوپر حضرت حسان بن ثابت مقرر تھے، تو یہودی کچھ دشمن آ گئے، تو حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ لو یہ اس یہودی کو ختم کرو، اس کو ڈنڈا مار کے اس کو گرا دو، تو وہ شاید نہیں گرا سکے، تو پھر حضرت صفیہ نے خود اس کے سر پر وار کیا اس ڈنڈے کے ساتھ، اور پھر تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ جتنی جذباتی بات کرتے ہیں، جذبات کے اندر بات کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، عمل میں وہ اتنا تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ چیز شاعروں کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ذکر اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ چلے میں سوچ رہا ہوں بات کروں کہ نہ کروں۔ علامہ اقبال کے بارے میں کوئی بات کریں تو کوئی لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت بڑے محسن ہیں مسلمانوں کے، ہمارے قائد اور ہمارے رہنما بھی ہیں۔ آپ ان کے شعر پڑھیں نعتوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی لگاؤ میں، تو آپ کو ان سے بڑھ کر کوئی بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی شکل و صورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. ایسا شعر اور ایسی کلام کبھی نہیں سنی ہوگی کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور لیکن عمل میں اور ان چیزوں میں بعض دفعہ جو ہے شاعروں میں یہ چیز ہوتی ہے. خود کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. تو اصل میں شاعر نے جتنی جذبات میں بڑھ کے بات کرنی ہوتی ہے عمل میں اتنا بڑھ نہیں سکتا، تو عمل میں پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور اسلام میں تو قول اور فعل جو ہے وہ اللہ کا تقاضا تو یہ ہے کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. تو شاعروں کے اندر بعض دفعہ یہ چیز عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے استثناء بھی کر دیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ ذکر کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انہوں نے بدلہ لیا ظلم کے بعد. تو یہ وہ صفات ہیں کہ اگر شاعر یہ صفات پیدا کرے تو وہ جو پیچھے اللہ نے ان کی مذمت کی ہے تو وہ ان چیزوں سے کافی حد تک اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اگر کثرت ذکر، اگر ایمان عمل صالح اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر، اور پھر خاص طور پہ بدلہ لینے کے لیے اگر ایک بندہ شعر کہے نا، وہ ایک تھوڑا سا معاملہ فرق ہو جاتا ہے. حضرت حسان بن ثابت کا خاص معاملہ بدلہ لینے کے لیے، زیادہ تر بدلہ لینے کے لیے تھا. تو کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورا خاندان تھا، ابو طالب کی عبد المطلب کی جتنی اولاد تھے، ان کے بعد جتنے لوگ ہوئے سب کے سب جو ہے وہ شعر و شاعری کرتے تھے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ نہایت فصیح و بلیغ تھے، اتنے فصیح و بلیغ تھے کہ آپ سے بڑھ کر انا افصح العرب، آپ سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی فصیح و بلیغ نہیں تھا. فصاحت و بلاغت کے اندر سجا کلامی اور کلام کے اندر ترتیب اور نظم و ضبط تو خود بخود کئی دفعہ آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام کے اندر کوئی ایسی چیز خود بخود آ جائے تو ایک الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت کر کے کوئی شعر کہا نہیں. بعض شعر ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، ہمیں انداز ان کا شعر کا ملتا ہے، ادھر حقیقت شعر ہے نہیں. ایک جنگ کے موقع پر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک تھوڑی زخمی ہو گئی تو آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، کہ نہیں ہے تم مگر ایک انگلی ہی جو خون آلود ہو گئی ہے اور جو بھی تجھے یہ تکلیف آئی اللہ کے راستے میں آئی ہے. حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، یعنی تو ایک انگلی ہے، ہم تو جان قربان کرنے کو تیار ہیں، یہ مطلب ہے. لیکن آپ نے یہ جو اب کہنے کو یہ سجا کلام میں لگ رہی ہے، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، لیکن یہ سجا کلامی شعر اس کو کہتے ہیں جو باقاعدہ شعر کی نیت سے کوئی بات کہی جائے. ایک بندے کے کلام اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ وہ دو جملے کہتا ہے اور دو جملے جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سجا کلامی سے ہمیں شعر لگتے ہیں، اس کو شعر نہیں کہتے. شعر اسے کہتے ہیں جو باقاعدہ شعر کی نیت سے کوئی اس طرح کی بات کہی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے. ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر جو ہے وہ جب کافروں نے حلہ بولا تو صحابہ کرام ایک دفعہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے. جنگ حنین کے موقع پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، ایک جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، تو مسلمان جی پہلے ہماری تعداد کم تھی تو ہمیں اللہ فتح دے دیتے تھے، اب تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، اب ہمیں شکست کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دکھایا کہ اللہ کی مدد ہوتی ہے تو فتح ہوتی ہے، ورنہ تعداد زیادہ ہو جائے تو پاؤں اکھڑ سکتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. تم پیٹ پھیر کے بھاگ گئے تھے ایک دفعہ، تمہاری زیادہ تعداد نے تمہیں فائدہ نہیں دیا. تو اس موقع پر کیا ہوا کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر موقع پر چٹان کی طرح آپ قائم دائم رہتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارنا شروع کیا اور آپ نے کیا فرمایا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہوں. یہ پہلے فتوحات ہو رہی تھیں تب بھی میں نبی تھا، اب اگر تمہارے قدم اکھڑ رہے ہیں میں تو ابھی بھی نبی ہوں، میں کوئی جھوٹ نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو میں جو ہے وہ کیسے جنگ کے اندر پیچھے ہٹ سکتا ہوں؟ اس سے بھی لگتا ہے جیسے آپ نے شعر کہا ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ وہی سجا کلامی ہو گئی ہے. اور یہ چونکہ نیت نہیں ہے اس کے پیچھے تو یہ شعر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں فرمایا ہے وما علمناہ الشعر، اور نہیں ہم نے آپ کو شعر سکھایا،
وما ينبغي له، اور یہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے، آپ کے لائق بھی نہیں ہے شعر کہنا۔ در حقیقت قرآن کو شعر و شاعری کہنا در حقیقت اس کی مذمت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ شعر و شاعری جو ہے وہ آپ کے لائق بھی نہیں ہے۔ ویسے میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ دوسروں کے کہے ہوئے شعر دہرا دیتے تھے، ضرورت ہو تو شعر دہرائے جا سکتے ہیں، خاص طور پہ جنگوں وغیرہ کے موقع پر جس بات کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو جنگوں کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے شاعر تھے، تو انہوں نے شعر کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کے موقع پر وہ آپ بھی اور صحابہ کرام بھی وہ شعر دہرا رہے تھے ان کے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزلا سکینۃ علینا، وہ اس طرح کر کے کچھ شعر ہیں، تو وہ شعر آپ دہرا لیتے تھے بعض دفعہ۔ تو شعر کہنا ایک الگ بات ہے، اور شعر کسی کے کہے ہوئے اچھے شعر دہرانا ایک الگ بات ہے۔ ایک شاعر کے ایک شعر کے بارے میں کہا ہے، آپ نے فرمایا کہ آپ نے ایک شاعر کا شعر پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے سچی بات کسی نے نہیں کی، اور پھر آپ نے اس شاعر کا شعر پڑھا اور وہ شعر یہ تھا کہ کل شیء ما خلا اللہ باطل، ہر چیز اللہ کے علاوہ باطل ہے، اس طرح کر کے کوئی شعر تھا شاعر کا، تو آپ نے وہ شعر پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اس سے سچی بات اور کسی بندے نے نہیں کی۔ آپ نے گویا کہ اس بندے کے شعر کی تعریف کی، تو شعر کی بالکل مذمت نہیں ہے اسلام میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور پر قرآن کریم کا جو آپ کے ساتھ تعلق، اور قرآن کریم کو کافروں کا شعر کہنا، اس حوالے سے آپ سے شعر کی تردید بھی ہوئی اور فرمایا کہ آپ کے لائق نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ شعر پڑھ بھی دیتے تھے۔ شعر اگر کوئی اچھے ہوں تو پڑھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، باقاعدہ حدیث میں آتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، بعض شعروں کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو ایسے شعر جو ہیں وہ پڑھ لیے جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے نا، وہ اس کی ساری زندگی شعر و شاعری کے اندر گزر جائے، وہ ساری زندگی اس کے جذبات کے اندر گزر جائے، تو یہ چیز پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کا پیٹ جو ہے پیپ سے بھر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ شعروں سے بھر جائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب شوقا